بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان کی سیاست میں اہم ترین ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور مسلسل ڈیولپمنٹ متوقع ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران ریاض خان صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر کون سا بوچھال آنے والا ہے اور کون سی نئی ڈیولپمنٹس متوقع ہیں۔ پہلے ان کی بات سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے اہم ایرانی جزیرے خارق کو مکمل طور پر تباہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ مزہ لینے کے لیے شاید ہم اسے چند بار اور نشانہ بنائیں۔ مزہ لینے کے لیے یعنی ڈونلڈ ٹرمپ یہ بتا رہے ہیں، ذہنی کیفیت کا آپ اندازہ کریں کہ وہ بمباری مزہ لینے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کیفیت میں ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا جہاں پہ کانفیڈنس نہیں رہا۔ اب وہ لوگوں کو کانفیڈنس دینے کے لیے کہ ہم بہت طاقتور ہیں، ہم بہت بہادر ہیں، یہ دیکھیں ہم تو شگر لگانے کے لیے بھی بم مار سکتے ہیں۔ جو آدمی مزہ لینے کے لیے بمباری کی بات کر رہا ہے نا، کسی اور ٹارگٹ کے علاوہ، یعنی تھوڑے دن پہلے انہوں نے کہا جی بڑا فن ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے جب ہم جہازوں کو ڈبو دیتے ہیں، ان کے بندوں سمیت سمندر کی گہرائیوں میں غرق کر دیتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے اب کہا کہ جزیرے کے اوپر دوبارہ اٹیک کریں گے مزہ لینے کے لیے۔ تو فٹے منہ ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ایسے شخص کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا، میری طرف سے تو فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف شاباش کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا اور اسے کھڑے ہو کر بار بار سلوٹ مارے، اس کی تعریفیں کی، اس کے جوتے پالش کیے، جو شخص یہ کہتا ہے کہ وہ مزہ لینے کے لیے بمباری کرتا ہے۔ اب اندازہ کر لیں کہ کیسی ذہنیت ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس وقت اور کیسی ذہنیت ہے ان لوگوں کی جو اس کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کر رہے ہیں۔ علی لارنجانی نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی ہے اور اس کو جناب پھینکا نہیں جا سکتا، اس کے اوپر سب کو غور کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ میں نے آپ کو 2 دن پہلے بھی ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں۔ علی لارنجانی یہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ ایپسٹین کی ٹیم کے باقی ماندہ ارکان نے 9/11 جیسا ایک اور واقعہ رونما کرنے اور اس کا الزام ایران پر لگانے کی سازش تیار کر لی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کوئی نہ کوئی واقعہ یا تو ایران کی سراؤنڈنگ میں ہوگا، یا امریکہ کے ساتھ کوئی بڑا واقعہ ہوگا، یا خلیج کے اندر کوئی ایسی کارروائی ڈالی جائے گی جس کے بعد ایران کے اوپر الزام لگا کر بڑے حملے کیے جا سکتے ہیں۔ اب یہ ایران کے اندر سے ڈاکٹر علی لارنجانی یہی بات کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ایران پر الزام لگانے کی سازش تیار کی گئی ہے۔ ایران بنیادی طور پر اس طرح کے دہشت گردانہ پروگراموں کا مخالف ہے، یعنی ایسا کچھ بھی ہوا تو ایران اس کی مخالفت کرتا ہے۔ ایران دہشت گرد ملک نہیں ہے۔ ویسے بھی ایران نے ابھی تک جو اٹیک کیے ہیں امریکہ کے مالیاتی اور فوجی اڈوں پہ کیے ہیں۔ مالیاتی اڈوں پہ اس لیے کہ ایران کے اندر بہت سارے مالیاتی ادارے تباہ کیے گئے تو انہوں نے کہا جی ہم بھی کریں گے پھر، لیکن اٹیک انہوں نے امریکن ایسٹس کے اوپر کیے ہیں، اربوں پہ نہیں کیے، اور سویلین کو نشانہ ایران نے ابھی تک نہیں بنایا۔ اس کی گواہی امریکہ کے اندر سے بھی آئی ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری لڑائی جو ہے وہ امریکی عوام کے ساتھ کوئی ہماری جنگ نہیں ہے، نہ ان سے ہماری مخالفت ہے، یہ تو جنہوں نے جنگ مسلط کی ہے اب ان سے لڑ رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے، 9/11 ٹائپ کا کوئی واقعہ جس کی پلاننگ کی گئی ہے۔ اب پتہ نہیں یہ واقعہ کب ہوتا ہے، کہاں کیا جاتا ہے، لیکن ایران نے وقت سے پہلے اس کو آگاہ کیا ہے، تو میرے خیال میں سب کو اس پہ ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے۔ ایران نے سعودی عرب پہ ہونے والے جو ڈرون حملے ہیں اور جو میزائل حملے ہیں ان سے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ انہوں نے کہا اعلان لا تعلق کی، ہم نے یہ کیے ہی نہیں، ہم نے صرف فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ سعودی عرب کے اندر جو دیگر تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے، چاہے وہ ڈرون آئے ہیں چاہے وہ میزائل آئے ہیں، ان کا ایران کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ انہوں نے دعویٰ کیا۔ اور یہ بھی کہا کہ سعودی عرب اس کی ایک تحقیقات کروا لے، اس کی ایک انکوائری کروا لے کہ یہ ڈرونز اور میزائل کہاں سے آئے ہیں۔ اس کا الزام ایران جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ پہ لگاتا ہے۔ وہ ایرانی فوج کے ترجمان نے بھی یہ کہا اور ایران کے وزیر خارجہ نے بھی یہی بات کی۔ وہ یہی بات کرتے ہیں اور بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کر رہے، امریکیوں نے ہمارے ڈرون جیسا ایک ڈرون تیار کیا ہے، اس کے ذریعے عرب ممالک میں کچھ مقامات کو نشانہ بنا رہے ہیں، یہ بھی ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے۔ تو انہیں یہ لگتا ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی بنا لیں اور اس کے اندر بے شک ایران کو بھی شامل کر لیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ممکن ہے کہ عرب ممالک میں شہری اہداف پر ہونے والے حملوں کے پیچھے اسرائیل ہو۔ ایران نے خلیجی ممالک میں کسی بھی شہری یا رہائشی علاقے کو نشانہ نہیں بنایا۔ امریکی ساختہ ڈرون لوکس بھی خطے میں اہداف پر حملوں میں ملوث ہو سکتا ہے۔
تہران ایسے اقدامات کو خوش آمدید کہتا ہے جو جنگ کے مکمل خاتمے کی طرف لے جائیں۔ اب یہ ایران کہہ رہا ہے جی ہم نہیں مار رہے۔ اچھا، جو سٹیٹمنٹ سعودی عرب کی جانب سے آ رہے ہیں، دیکھیں محمد بن سلمان فی الحال خاموش ہیں، لیکن جو ان کے بہت قریبی لوگ ہیں وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ محمد بن سلمان کی بات ہوتی ہے۔ وہاں سعودی عرب میں ایسا نہیں ہوتا کہ MBS کچھ اور سوچ رہے ہیں اور باقی سارے لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ایک دو ٹوک جواب آیا سعودی عرب کی جانب سے، یعنی سعودی عرب کے شہزادہ ترکی الفیصل ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ شخصیت ہیں، یہ سابق انٹیلیجنس کے سربراہ بھی ہیں سعودی عرب کے، اور یہ رائل فیملی ہے، یہ وہی بات کرتے ہیں جو سعودی عرب کی بات ہوتی ہے۔ تو ان سے جب پوچھا گیا کہ اصل خطرہ کون ہے، ایران ہے یا اسرائیل ہے، اس پہ انہوں نے بڑا دو ٹوک جواب دیا۔ انہوں نے کہا اس وقت اصل خطرہ بلا شبہ اسرائیل ہی ہے، جو حد سے زیادہ طاقت حاصل کر چکا ہے اور اب پورے خطے کو دھمکانے لگا ہے۔ اسرائیل ہی مسائل کو ہوا دے رہا ہے اور اسے قابو میں لانا ضروری ہے۔ یہ جناب سعودی عرب کی سوچ ہے۔ دیکھیں عرب ممالک نے نا بڑا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے۔ جس طرح ایران نے ان ممالک کے اندر امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، عرب ممالک اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور عرب یہ بات بھی اب سمجھتے ہیں کہ یہ امریکی فوجی تنصیبات جو یہاں پہ اڈے موجود تھے، یہ عربوں کی حفاظت کے لیے نہیں تھے، یہ امریکی مفاد کے لیے تھے۔ اربوں ڈالر بھی ہم سے لے لیے، اور جب حفاظت کرنے کا وقت آیا تو صرف اسرائیل کی حفاظت کے اوپر توجہ دی گئی۔ یہ بات اب عرب سمجھتے ہیں، اور یہ بات وہ برملا کر بھی رہے ہیں، ان کے تجزیہ کار یہ بات کر رہے ہیں، ان کا میڈیا یہ بات کر رہا ہے، اور عرب حکومتیں ان کو یہ بات کرنے سے روک بھی نہیں رہی۔ وہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی بات کریں، وہاں جو بات ہوتی ہے وہ ایک پالیسی کے تحت ہوتی ہے، اور وہ سب لوگ ایسی ہی بات کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایک بار بار بات کی جاتی ہے کہ بھارتی ٹینکرز کو ایران نے گزرنے دیا، اور بھارت کے ساتھ ایران کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، بھارت پاکستان کا۔ پاکستان میں کئی لوگ یہ گیم اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں پاکستان میں چند قسم کے لوگ ہیں جو ایران کی مخالفت بلا وجہ ہی کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو موجودہ ملٹری رجیم کے بینیفیشری ہیں۔ موجودہ جو ملٹری رجیم ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کا اقتدار تب تک باقی رہ سکتا ہے جب تک وہ ٹرمپ کو خوش رکھیں گے۔ تو ٹرمپ کو خوش رکھنے کے لیے ایران کو خوش نہ رکھنا ضروری ہے، ایران کی مخالفت کرنا ضروری ہے۔ تو ان کے جتنے بھی بال بچے ہیں نا، یا بچے جمہوری ہیں، وہ سارے کے سارے ایران کے خلاف بلا وجہ ہوئے ہیں۔ دوسرا، ایک شیعہ سنی کا بھی ایک پرابلم ہے پاکستان کے اندر، اس بنیاد پہ بھی کئی لوگ بلا وجہ ایران کے خلاف ہیں، اور ایک بغض کے اندر جو ہے وہ آپس میں ڈلے ہوئے ہیں۔ یہ افسوسناک ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ تو اب یہاں پہ ایک ادھوری خبر دی گئی جناب کہ 2 بھارتی ٹینکرز کو گزرنے کی اجازت دی ایران نے۔ نہیں، وہ ایک سودے بازی ہوئی ہے۔ اصل خبر یہ ہے، جو فیکٹ چیک کر لیتے ہیں اس میں وہ یہ ہے کہ ایران نے آبنائے حرمت سے صرف 2 بھارتی ٹینکرز کو گزرنے کی اجازت دی ہے، اور اس شرط پہ دی ہے کہ بھارت اس کے بدلے میں ان 3 ایرانی ٹینکرز کو ایران واپس بھجوائے گا جنہیں بھارت نے 10 فروری کو امریکی ایما کے اوپر ضبط کر لیا تھا۔ بھارت نے پکڑ لیے تھے 3 ٹینکر ایران کے، امریکہ کے کہنے پہ۔ اب یہاں سے ایران 2 ٹینکر چھوڑا بھارت کے، اور وہ 3 ٹینکر واپس آئیں گے۔ یہ سودے بازی ہے۔ ادھوری خبر دے کر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے بھارت اور ایران مل گئے اور پاکستان پہ پتہ نہیں حملہ کرنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، نہ ہی ایران پاکستان پہ حملہ کرنے والا ہے، نہ ہی وہ عرب ممالک پہ حملہ کر رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حملے کوئی اور کر رہا ہے، ہم صرف فوجی اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ناظرین، ایران نے بہت سارے ہتھیار ایسے ہیں جن جی بالکل، جس طرح سے آپ نے سنا، عمران ریاض خان صاحب نے پاکستان کی سیاست میں اہم ترین ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے رکھی، اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی سیاست میں کتنی بڑی تبدیلیاں مزید متوقع ہیں۔ یعنی اس وقت پاکستان کی سیاست انتہائی متنازع بنی ہوئی ہے، اور سیاست سے زیادہ معاملات عدالتوں کے اندر چلے گئے ہیں۔ لیکن اس صورتحال کے اندر پھر بھی اگر یہ سیاستدان اکٹھے ہو کر بیٹھیں اور پاکستان کے اندر جمہوریت کی بحالی کے لیے کوشش کریں تو کوئی نہ کوئی متوازن راستہ نکل سکتا ہے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔